کیا آپ نے پڑھائی کر لی ہے؟ کیا آپ نے تفسیر پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے NCERT کی کتاب پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے سائنس میں کچھ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھر کے سامنے کی نالی کو صاف کر لیا ہے؟ کیا آپ نے مسجد کے بیت الخلاء کو صاف کر لیا ہے تاکہ آپ کے دل میں وہ فخر پیدا ہو سکے؟ ہاں، یاد رکھیے، مسجد کے بیت الخلاء کو جس دن صاف کیجئے اس دن آپ کے دل میں فخر آنا چاہیے انشاءاللہ، اچھا والا فخر، خراب والا نہیں۔ لیکن مسجد کا بیت الخلاء تو ہم صاف نہیں کر رہے۔ جامعہ زندہ باد۔ اس سلسلے میں چونکہ مجمع بڑا ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شام میں نہیں آئیں گے، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہیں جس کو ہم لوگوں کو بہت جلدی ٹھیک کرنی ہے۔ اس میں سے ایک بات ہے عصبیت، بھید بھاؤ۔ دیکھیے، میں اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھید بھاؤ جو ہے وہ ہم لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے دوسری تہذیب سے۔ اسلام کے اندر صرف ایک بھید بھاؤ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس یہ ہے بھید بھاؤ اسلام میں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس، انسانوں کے پاس بھید بھاؤ کرنے کا، عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی طریقہ نہیں سکھایا، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ مسلمانوں کے پاس بھید بھاؤ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تفریق کا کوئی طریقہ نہیں ہے، عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اچھا اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھید بھاؤ کیا چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں اور فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلا ہم سب لوگ یہاں پر جو ہیں، اکثر لوگ مرد حضرات ہیں، اکثر نہیں، تمام مرد حضرات ہیں۔ اب ہمیں یہ فخر ہو گیا کہ ہم مرد ہیں، ہم عورت سے زیادہ اچھے ہیں۔ عورت کو یہ فخر ہو گیا کہ ہم عورت ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں اس لیے ہم زیادہ اچھے ہیں۔ نہ ان کے پیدا ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ تھا، نہ آپ کے مرد پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا، تو فخر کاہے کا؟ آپ میں سے کچھ لوگ، ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں چند برادریاں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کچھ کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے۔ کچھ شیخ حضرات ہیں، کچھ انصاری حضرات ہیں، کچھ رائین حضرات ہیں، اور آپ لوگوں میں کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ جہالت ہے، تمام جہالت گناہ ہے، تمام جہالت جہنم میں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کے شیخ پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ آپ کے رائین پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ تو فخر کیوں کر رہے ہیں؟ کس بات کا فخر ہے؟ آپ کے انصاری ہونے میں، پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ تو فخر کس بات کا ہے؟ یعنی یہ شعور، یہ فیلنگ کس لیے ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں؟ کیا آپ نے پڑھائی کر لی ہے؟ کیا آپ نے تفسیر پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے NCERT کی کتاب پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے سائنس میں کچھ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھر کے سامنے کی نالی کو صاف کر لیا ہے؟ کیا آپ نے مسجد کے بیت الخلاء کو صاف کر لیا ہے تاکہ آپ کے دل میں وہ فخر پیدا ہو سکے؟ ہاں، یاد رکھیے، مسجد کے بیت الخلاء کو جس دن صاف کیجئے اس دن آپ کے دل میں فخر آنا چاہیے انشاءاللہ، اچھا والا فخر، خراب والا نہیں۔ لیکن مسجد کا بیت الخلاء تو ہم صاف نہیں کر رہے، اس مہتر آ کے صاف کرے گا، یہی ہو رہا ہے نا؟ تو یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ جس دن مسجد کا بیت الخلاء صاف کر لیجئے اس دن دل میں بات یہ آنی چاہیے کہ ہاں کچھ اچھا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیز وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اپنے پیروں تلے کچل کر کے ختم کر دیا، تمام عصبیت کو ختم کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں اس لیے میں اچھا ہوں، تو آپ جان لیجئے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہیں، اور اللہ کے پاس صرف ایک قسم کے قلب کی قبولیت ہے، اور وہ ہے قلب سلیم جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہو۔ اگر آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے تو وہ کھوٹ اللہ کو قبول نہیں ہے، اور یہ کھوٹ ہے۔ اب آخری بات سنیے، وقت زیادہ ہو گیا ہے،
تعلیم کے سلسلے میں، یہ علاقہ تعلیم کے سلسلے میں بہت پچھڑا ہوا ہے۔ مجھے آج صبح یہ بتایا گیا کہ یہاں تقریباً ہر بلاک میں بہت کم بچے ایسے ہیں جو 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں۔ یہ ناقابل قبول بات ہے۔ وہ لوگ، وہ قوم جس کے نبی کے اوپر پہلی آیت جو نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، پڑھو، پہلی آیت پہلا لفظ پڑھو۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں، اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی چیز پڑھیں جو نفع بخش ہو، اور سب سے بہتر، سب سے نفع بخش چیز قرآن ہے۔ سب سے نفع بخش چیز قرآن ہے۔ قرآن ہی ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، قرآن ہی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی آیات پر تدبر کرو، اور اللہ کی آیات پر تدبر کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹیریل سائنس بنایا۔ یعنی کیا گریوٹی کو نیوٹن نے بنا دیا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ سوچئے، تمام چیزوں کی تخلیق کیا انسان نے کر لی ہے یا اللہ نے کی ہے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پتلی بنائی اور اس کو کہا کہ یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیڑ بنایا، وہ آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنائی، یہ آیت ہے۔ اب اس پہ تدبر کیسے کریں گے، اس پہ فکر کیسے کریں گے؟ اس کے لیے جو آلہ ہے وہ سائنس ہے، لیکن سائنس کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کے نقطہ نظر سے سمجھیں گے۔ اس لیے سمجھیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ جو فرق ہے اس کو سمجھیے۔ مٹیریل سائنس اپنے آپ میں صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے چیز کام کیسے کر رہی ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے وہ اللہ کی معرفت تک پہنچتا ہے۔ تب یہ دیکھتا ہے کہ اچھا میری دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب ہم لوگ دنیا کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی وسیع ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری دنیا، یہ دنیا گلوب، ارض جسے ہم کہتے ہیں، یہ چوٹی سے بھی چھوٹی ہے۔ ہم سب لوگ کو ملا کر کے یہ پوری دنیا، پہاڑ، ندیاں، سمندر، یہ چوٹی سے بھی چھوٹے ہیں، پوری چیز ملا کر کے۔ تو اس کو بنانے والا کیسا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ شام میں اور باتیں ہوں گی تو اس میں اور اس تعلیم کے سلسلے میں اور بات کروں گا۔ ابھی نماز کا بھی وقت نکلا جا رہا ہے۔ اور بات ٹھیک، آئیے ہم سب لوگ دعا کریں ان نقبہ کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی خاص ہدایت میں رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی ہدایت میں رکھے۔ اس سلسلے میں چونکہ مجمع بڑا ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شام میں نہیں آئیں گے، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہیں جس کو ہم لوگوں کو بہت جلدی ٹھیک کرنی ہے۔ اس میں سے ایک بات ہے عصبیت، بھید بھاؤ۔ دیکھیے، میں اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھید بھاؤ جو ہے وہ ہم لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے دوسری تہذیب سے۔ اسلام کے اندر صرف ایک بھید بھاؤ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس یہ ہے بھید بھاؤ اسلام میں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس، انسانوں کے پاس بھید بھاؤ کرنے کا، عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی طریقہ نہیں سکھایا، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ مسلمانوں کے پاس بھید بھاؤ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تفریق کا کوئی طریقہ نہیں ہے، عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اچھا اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھید بھاؤ کیا چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلا ہم سب لوگ یہاں پر جو ہیں، اکثر لوگ مرد حضرات ہیں، اکثر تمام مرد حضرات ہیں۔ اب ہمیں یہ فخر ہو گیا کہ ہم مرد ہیں، ہم عورت سے زیادہ اچھے ہیں۔ عورت کو یہ فخر ہو گیا کہ ہم عورت ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں اس لیے ہم زیادہ اچھے ہیں۔ نہ ان کے پیدا ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ تھا، نہ آپ کے مرد پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا، تو فخر کاہے کا؟ آپ میں سے کچھ لوگ، ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں چند برادریاں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کچھ کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے۔ کچھ شیخ حضرات ہیں،
کچھ انصاری حضرات ہیں، کچھ رائن حضرات ہیں، اور آپ لوگوں میں کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ جہالت ہے، تمام جہالت گناہ ہے، تمام جہالت جہنم میں ہے۔